سب کو پتا ہے کہ چاند دکھتے ہی اللہ شیطانوں کو قید کر لیتا ہے، یہ سب کو پتا ہے. حدیث پاک میں بھی سرکش جنات اور شیطان دونوں قید ہو جاتے ہیں، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، جب تک چاند نہیں دکھے گا یہ نہیں آئیں گے. لیکن جو 11 مہینے ہم بلیم ڈالتے تھے شیطان پر کہ ہم سے برائیاں ہو گئی، گناہ ہو گئی، کیوں؟ ارے شیطان ایسا کرا دیا، شیطان ویسا کرا دیا. اب رمضان میں کون کرا رہا ہے؟ صوفیہ اکرام کے پاس جب کبھی کوئی طالب جاتا تھا مرید ہونے کے لیے یا خلافت لینے کے لیے، پہلے کا دور ایسا تھا کہ اولیاء اکرام سب سے پہلے اسے اپنی خانقاہ میں رکھ کر کے بھوکا اور پیاسا رکھتے تھے کہ بھوک کو برداشت کرنا اور پیاس کو برداشت کرنا اگر تیری عادت بن گئی تو تقوی یوں ہی آ جائے گا. سید آل رسول مارہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مارہرہ کے بڑے پائے کے بزرگ ہیں، اعلیٰ حضرت کے پیر مرشد. ان کے پاس ایک صاحب آئے، ایک مولانا صاحب آئے خلافت لینے کے لیے. شام کے وقت تو پہنچے، سیدھے آتے ہی کہا کہ حضور آپ اپنی خلافت وغیرہ مجھے دے دیجئے. تو اس وقت ایسے بالکل بٹ نہیں رہی ہوتی تھی. آپ نے کہا آپ آج تو آئے ہیں، مہمان ہیں ہمارے ہاں، رک جائیے خانقاہ میں، کل کو بات کریں گے، رات ہو چکی. اور حضرت نے اپنے خادم سے کہا مولانا کی اچھی خاطر تواضع کرو. رات کو ان کو ایک کمرے میں رکایا گیا اور ان کو خوب مچھلی کھلائی گئی. حضرت کا حکم تھا کہ انہیں مچھلی پیٹ بھر کر کے کھلائیں لیکن پانی مت دینا. اور ایک خاص قسم کی وہاں پر مچھلی ملتی ہے اتر پردیش میں، وہ مچھلی کھلائی گئی. جب پیٹ بھر کر کے مولانا صاحب نے مچھلی کھائی تو خادم صاحب نے باہر سے دروازہ بند کر لیا، کمرے میں انہیں اندر چھوڑ کر باہر چلے گئے. وہ اندر سے پکارتے رہے پانی تو دے دیجئے، کھانا کھا لیا پانی تو دے دیجئے. کوئی سننے والا ہی نہیں تھا. وہ پانی کرتے 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 اندر سے چیختے رہے، چلاتے رہے. اور پھر جو ہے ان کی آنکھیں بڑی ہو گئی تھیں پیاس کی شدت کی وجہ سے. ظاہر سی بات ہے مچھلی کے بعد بہت تیز پیاس لگتی ہے، کیونکہ مچھلی باہر بھی پانی میں رہتی ہے، اندر بھی اسے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ چیختے رہے یہاں تک کہ اب برا بھلا کہنا بھی شروع کر دیا. میں نے ان کی بڑی تعریف سنی تھی لیکن مہمانوں کے ساتھ ایسی بدتمیزی، ایسا سلوک. رات بھر وہ تڑپتے رہ گئے. صبح کو جو ہے نڈھال پڑے تھے زمین پر، فجر سے پہلے دروازہ کھولا گیا. انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، خادم کا جبہ پکڑ کر کھینچا اور لڑنے پر آ گئے ہیں. تماچے لگائے. کہا کہ یہ کوئی شرافت ہے، یہ کوئی تہذیب ہے؟ اس طرح سے کھانا کھلا کر مہمان کو بغیر پانی کے بند کر کے چلے جاتے ہو. تو حضرت اس وقت آ گئے. حضور آل رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ قریب آئے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا آپ نے ایسا ایسا ہمارے ساتھ سلوک کیا. کہا اب آپ کو پانی دے دیا جائے گا لیکن اب خلافت نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ پانی کی پیاس برداشت نہ کر سکے اسے تقویٰ نہیں، اور تقویٰ نہیں تو خلافت کس بات کی؟ تقویٰ کئی چیزوں سے رک جانے کا نام ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تقویٰ کیا چیز ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ یوں سمجھو کہ ایک راستہ ہے جس میں دائیں جانب بھی کانٹے ہیں، بائیں جانب بھی کانٹے ہیں، سامنے تمہاری منزل ہے. دونوں راستوں سے کانٹوں سے اپنے جسم کو بلکہ اپنے کپڑوں کو بچا کر کے نکل جانا، یہی تقویٰ ہے. اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک، الحلال بین والحرام بین، فرمایا حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے. کیا چیز حلال ہے یہ بھی پتہ ہے آپ کو، کیا چیز حرام ہے یہ بھی پتہ ہے. شراب حرام ہے، خنزیر حرام ہے، مردار حرام ہے، چوری حرام ہے، یہ سب تو پتہ ہے. حلال بھی پتہ ہے، اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی چیزیں حلال ہیں. چاول، گیہوں، باجرہ، یہ سب چیزیں حلال ہیں نا آپ کے لیے. پھلوں میں بہت ساری حلال ہے، جانوروں میں جو حلال ہے وہ سب پتہ ہے. تو حلال کی لسٹ بھی معلوم ہے تمہیں، حرام کی لسٹ بھی معلوم ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دونوں کے بیچ میں کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں پتہ نہیں چلتا حلال ہے کہ حرام ہے.
ان چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام تقویٰ ہے. بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں حرام کو چھوڑ دینا تقویٰ ہے. ارے میاں حرام کو چھوڑنا تو مسلمان کی شان ہے, ضروری ہے. تم شراب نہیں پیتے تو یہ تقویٰ نہیں ہے, یہ تو اسلام کا حکم ہے. تم جوا نہیں کھیلتے, چوری نہیں کرتے, یہ تو اسلام کا حکم ہے تمہارے اوپر. لیکن کچھ ایسے شک والی چیز سے بھی بچ جاتے ہو, اس کو کہتے ہیں تقویٰ. وہ تقویٰ ہے. تقوی کی بہت ساری مثالیں ہیں, لیکن میں آپ کے سامنے ابھی رمضان کے متعلق عرض کرنے جا رہا ہوں کہ جیسے گزشتہ میں نے ایک تفسیر میں بھی عرض کیا, بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ رمضان میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہوگی, کچھ خزانہ خدا میں بچت کے لیے لوگوں کو بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا ہے, کچھ رزق بچا لیا جائے. نادانو, اللہ رب العزت جو پوری کائنات کا رزاق حقیقی ہے, اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہے. یہ روزے جو فرض کیے گئے خزانے میں بچت کے لیے نہیں, بلکہ ہمارے جسموں کی اور ہماری روحوں کی اصلاح کے لیے, ہماری روحوں کی اصلاح اور جسموں کی اصلاح کے لیے ہمیں تقویٰ ملے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں. آج رمضان میں یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ رمضان ہونے کے بعد بھی سب کو پتا ہے کہ چاند دکھتے ہی اللہ شیطانوں کو قید کر لیتا ہے. یہ سب کو پتا ہے. حدیث پاک میں بھی سرکش جنات اور شیطان دونوں قید ہو جاتے ہیں. ان کو قید کر دیا جاتا ہے, جب تک چاند نہیں دکھے گا یہ نہیں آئیں گے. لیکن جو 11 مہینے ہم بلیم ڈالتے تھے شیطان پر کہ ہم سے برائیاں ہو گئی, گناہ ہو گئی, کیوں؟ ارے شیطان ایسا کرا دیا, شیطان ویسا کرا دیا. اب رمضان میں کون کرا رہا ہے؟ شیطان تو ہے نہیں. پھر فجر میں سوتا کیوں ہے؟ بغیر نماز پڑھے ٹانگ پھیلائے ویسی نماز قضا کر رہے. کون سا شیطان تمہیں سلایا؟ ابھی تو شیطان ہے نہیں. ابھی بھی بہت سارے لوگ چوری کا کھانا نہیں چھوڑتے, بہت سارے لوگ جھوٹ, دغا, غیبت یہ رمضان میں بھی نہیں چھوڑتے. تو یہ ان کو کون سا شیطان کروا رہا ہے؟ کون سا شیطان یہ برائیاں کرواتا ہے؟ اس کے جواب کے لیے ایک چیز سمجھنا ضروری ہے. یہ بات تو مشہور ہے کہ ساری برائیاں شیطان کرواتا ہے, ابلیس کرواتا ہے نا. لیکن آپ کو وہ واقعہ معلوم ہے جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور سارے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو, کل ہی کی تفسیر میں نے عرض کیا, اس میں ابلیس بھی تھا. ابلیس بھی اس وقت بہکا ہوا نہیں تھا, گمراہ نہیں تھا, وہ اچھا تھا. ابلیس تو بہت عبادت کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ کی. تو اس نے اللہ کے حکم کو ٹال کر آدم کو سجدہ نہیں کیا, غرور میں کھڑا رہا, نافرمانی کیا. تو اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ہر ایک کو گمراہ کرنے والا شیطان ہے, تو شیطان کو کس نے گمراہ کیا تھا؟ اس کو کس نے روکا سجدہ مت کرنا آدم کو؟ کوئی ہے بہکانے والا؟ ارے وہ تو پہلا ابلیس ہے, اس سے پہلے تو کوئی ابلیس تھا ہی نہیں, اس سے پہلے تو کوئی شیطان تھا ہی نہیں. شیطان کو کس نے روکا کہ تو بڑا ہے, تو بلند ذات والا ہے, آدم مٹی سے بنا ہے؟ یہ خیال کس نے ڈالا؟ کون سا شیطان تھا اس سے پہلے؟ یہی بات سمجھنے کی ہے. محدثین نے مفسرین نے فرمایا ابلیس کو جس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا وہ نفس امارہ ہے, وہ نفس ہے جو آج بھی تمہارے ساتھ ہے. ہاں شیطان تو قید ہو جاتا ہے رمضان کے شروع ہوتے ہی, لیکن نفس تو ساتھ میں رہتا ہے. اب پتہ چلا کہ رمضان میں جو کچھ بھی غلطیاں یا کوتاہیاں یا گناہ کچھ لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں تو یہ نفس کے پجاری ہیں, نفس ان کے ساتھ ہے. یہ نفس کی غلامی میں آ گئے اور نفس کے شکار ہو گئے. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے بھی یہ فرمایا, ارأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا. اے رسول کیا آپ نہیں دیکھتے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے, اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے.
اے رسول کیا آپ ایسوں کی سفارش کریں گے، ایسے لوگوں کی وکالت کریں گے؟ یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی خواہشات کی پوجا میں ہیں۔ کیا مطلب خواہشات کی پوجا؟ کیا مطلب ہے اپنے خواہشات کے پیچھے چلنا؟ مطلب یہی ہے کہ جو دل میں آیا اس بندے نے یہ سوچ لیا اسے کرنا ہی ہے مجھے، یہ خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے۔ ہاں تمہیں آرام کی فکر ہوئی، تم نے خدا کے فرمان کو ٹال دیا لیکن اپنی نفس کی سن لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کچھ اور ہے لیکن تمہاری طبیعت کچھ اور چاہ رہی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا صبح صبح تمہیں اپنے گھر بلا رہا تھا لیکن تم نے اس کی نہیں سنی، اپنے من کی سنی، اپنے نفس کی۔ تو یہی تو ہوا نفس کی پوجا، یہی ہے نفس کی عبادت، نفس کی پرستش، جس کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا۔